ارشاد فرماتا ہے کہ وبشر المخبتین، اے محبوب خوشخبری سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو. یعنی مخبت، یہاں مخبتین کا لفظ استعمال ہوا. وبشر المخبتین یعنی عاجزی کرنے والے. مخبت کہتے ہیں عاجزی کرنے والے، اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. مخبت کون ہے؟ آئیے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مخبر اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہیبت اور جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. اللہ پاک کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے، اور انہیں دنیا میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اب غور کیجیے، ہم قربانی تو کرتے ہیں مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. جب جانور لاتے ہیں تو گلی محلے میں چرچا ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں شخص نے اتنا مہنگا جانور کو لے کر آیا. رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا. مگر غور کیجیے، ہم میں سے جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے یعنی مخبت کتنے ہیں؟ وبشر المخبتین کا لفظ ہے نا کہ، اور خوشخبری سنانے عاجزی کرنے والوں کو، اللہ پاک کا ذکر کرنے والے. مخبت کون ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، ذکر اللہ سن کر مچلنے والے، خوف خدا کے سبب کانپنے والے، نمازیں پڑھنے والے، راہ خدا میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے والے. ہم میں سے کتنے؟ افسوس کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے. جن پر قربانی واجب ہے تو ان کو تو کرنی ہی ہے، بغیر اس کے چھٹکارا نہیں ہے. مگر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ یہ مقصد ہم کب پورا کریں؟ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، قربانی سنت ابراہیمی ہے. اسی پر ہم غور کر لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز کیا تھا؟ آپ کی سیرت پاک ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 7 سال کی تھی جب رب تعالیٰ نے ان سے فرمایا اسلم، فرما برداری کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر مبارک میں عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین. تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے. آپ پر مصیبتیں، بہت زیادہ مسائل بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں، دکھ بھی آئے، آپ کو تکلیف بھی پہنچائے گی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں. آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے اور آپ کو نیکی کی دعوت عام کرنے کا حکم ہوا. آپ تنے تنہا دین کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہو گئے. نمرود اس وقت کا بڑا ظالم ترین بادشاہ تھا. اس کے دارالحکومت میں رہ کر بغیر ڈرے فقط اللہ پاک کے بھروسے پر آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا. نمرود بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال اللہ آگ میں ڈالنے کی جسارت کی. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی فرمانبرداری کرتے ہوئے مطمئن رہے. جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کیا اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو فرمائیے. فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. عرض کی پھر جس سے حاجت ہے اسی سے کہہ دیجیے. تو فرمایا وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ انداز ہے. سبحان اللہ، یہ یقین تھا، توکل تھا. پھر اللہ پاک نے آپ کے اس یقین اور برداری کا صلہ بھی عطا فرمایا. میلوں تک پھیلی ہوئی اس ہولناک آگ کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کا باغ بنا دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا. چنانچہ آپ نے اپنا گھر، اپنے رشتہ دار سب چھوڑے، ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے اور پھر آپ نے عرض کی الہی رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس عمر میں اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت
بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دودھ پینے کی عمر تھی، کتنی عمر تھی؟ دودھ پینے کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے اور والدہ کو جا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا، ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹے کو خود سے جدا کر دینے کا حکم آ گیا۔ قربان جائیے، یہ جذبہ اطاعت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے کمال محبت ہے کہ یہ حکم سن کر بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، شکوہ تو دور کی بات، دل میں بھی کوئی خیال نہیں گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کے حکم پر سر تسلیم کم کیا۔ رب نے دودھ پیتے بچے شہزادے کو، ان کی والدہ محترمہ کو تنہ تنہا مکہ مکرمہ کی بے آب اور یعنی بالکل ویرانہ تھا نا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس کے انتہا اور بھی ہے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ وہ 13 سال کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ انبیاء میں خدا بندی پر عمل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا اور فرما بردار بیٹے نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا ہو تو ایسا ہو اور فرما برداری ہو تو ایسی۔ اب یہ بڑی کمال کی بات یہاں پر شاعر نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو ساتھ لیا، وادی مینا میں تشریف لائے، بیٹے کو لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی۔ روایات میں آتا ہے کہ چھری بہت تیز تھی مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل نہیں رہی تھی۔ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے میں غیر اختیاری طور پر دیر ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانبردار دل اس تاخیر کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے چھری کو تیز کیا، پھر چلایا، پھر تیز کیا، 3 بار اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چل رہی تھی۔ پھر کوشش کے باوجود وہ چھری نہیں چل رہی تھی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی میڈھا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو قربانی قبول ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال زر اپنا، اور یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، اور یہ آسان ہے کہ انسان رنج اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے کہ اپنی جان بھی دے بآسانی، اور یہ سب آسان سے بھی آسان تر ہے جانے من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی، اور کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے،